اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں عنقریب انسان کو اس کے اپنے وجود کے اندر ایسی نشانیاں دکھلاؤں گا کہ حق واضح ہو جائے گا۔ دیکھیں ہمارا وجود جو ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی عظیم الشان نظام قائم کیا ہوا ہے، اور اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے اندر 50 ٹریلین سیلز ہیں، جاندار سیلز ہیں جو ایک بیٹری کے مانند ہیں، اور جن کے اندر جو انرجی سے بھرپور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بہت سارے فنکشنز انجام دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ان کا سب سے بڑا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری امیون سسٹم کو مضبوط رکھتے ہیں تاکہ ہم بیماریوں کا شکار نہ ہوں۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بیماریوں کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ہم جب منفی خیالات کا، منفی سوچوں کا، منفی ماحول کا اثر لیتے ہیں، جب ہم اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں اور جب پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہی سیل جن کا کام ہمارے امیون سسٹم کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، وہ ہماری اسٹریس کو اور ہماری پریشانیوں کو دور کرنے میں لگ جاتے ہیں، خوف کو دور کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ پھر اس سے ہمارا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ جو مختلف بیماریوں کے جو جراثیم ہیں وہ پھر ہم پہ حملہ کرتے ہیں اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جب ہم مسلسل خوف کا اور اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں تو پھر یہ بیماریاں کرونک ہو جاتی ہیں اور موذی بن جاتی ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ غم، خوف، گھبراہٹ، تنہائی، بے سکونی، انگزائٹی دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے۔ دیکھیں، سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو میں تو تمہارے شہرک سے بھی قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھ سے مانگو، میں دعا قبول کروں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ سورہ الشرح کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ یہ پریشانی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا کی آشائشوں میں اطمینان تلاش کرتے ہو، جبکہ دلوں کو اطمینان تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 217 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم خدائے غالب اور مہربان پر بھی بھروسہ کرو۔ تم بندش، جادو اور نظر بس سے کیوں ڈرتے ہو؟ تم اللہ کے نام سے شروع کرو گے تو زمین و آسمان کی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کو اگر ہم اپنا معمول بنائیں تو اللہ تعالی ہمیں ہر بیماریوں سے صبح شام محفوظ رکھتا ہے۔ اور آخر میں دو تین چیزیں میں عرض کروں گا کہ دیکھیں، اگر ہم ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں، ہمیں دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ اگر ہم نگیٹو تھاٹ سے نجات چاہتے ہیں، پرہیز چاہتے ہیں، تو ہمیں غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو ہمیں والدین کی خدمت میں تیزی لانی چاہیے۔ اگر ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو ہمیں ان نعمتوں کو بانٹنا شروع کر دینا چاہیے۔ دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عزت میں اضافہ ہو تو ہم اپنے سے چھوٹے لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیں۔ ہم اگر وقت میں برکت چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے اپنا وقت دوسروں کی مدد میں لگائیں۔ دیکھیں، اگر ہم اپنے علم میں اضافہ چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے اپنے علم کو دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔